کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کائنات جس میں ہم سانس لیتے ہیں محض ایک اتفاق ہے یا یہ سب کسی ایسے الہی نقشے کے مطابق چل رہا ہے جو ازل سے ترتیب دیا گیا؟ کیا ممکن ہے کہ اس کائنات کی بنیاد ایک ایسی روحانی قوت پر ہو جسے ہم نے صرف تاریخ میں پڑھا مگر دراصل وہ آج بھی اس نظام ہستی کو سنبھالے ہوئے ہے؟ صدیوں سے انسان نے آسمانوں میں جھانکا، ستاروں کو ناپا، مگر راز تخلیق پھر بھی پردے میں رہا۔ کیا وہ راز کسی کہکشاں میں چھپا ہے یا شاید وہ ولایت علی علیہ السلام میں پوشیدہ ہے، وہ روحانی قوت جو کائنات کے ہر ذرے کی لے میں گونجتی ہے؟ اور اگر آپ کو بتایا جائے کہ ولایت مولا علی علیہ السلام کو سمجھ لینا صرف ایک نظری عقیدہ نہیں بلکہ خود کائنات کے ڈیزائن کو سمجھنے کی کنجی ہے، ایک ایسا فہم جو انسان کے علم، روح اور وجود تینوں کو بدل دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، جہاں ہر کہانی میں علم بھی ہے، عشق بھی، اور ایک ایسا عرفان بھی جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آج کی یہ داستان محض ایک موضوع نہیں، ایک مکاشفہ ہے۔ ہم بات کریں گے ولایت مولا علی علیہ السلام کی، جو محض خلافت یا مقام نہیں بلکہ کائنات کے الہی نقشے کی بنیاد ہے۔ یہ سمجھنا کہ ولایت کیا ہے دراصل یہ جاننا ہے کہ تخلیق کا مرکز کہاں ہے، وہ مرکز جہاں سے نور ہدایت پھیلتا ہے اور جہاں سے وجود کا ہر راز جنم لیتا ہے۔ اگر آپ ان روحانی حقائق کے مسافر ہیں تو داستان اردو کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ راز ہستی کو محسوس کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آخر میں وہ نقطہ کھلے گا جو شاید آپ کے پورے فہم کائنات کو بدل دے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سفر کی طرف جہاں ولایت مولا علی علیہ السلام صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ کائنات کے الہی نقشے کا پہلا حرف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات ایک لا انتہا سمندر ہے، روشنی، توانائی اور اسرار سے بھرا ہوا۔ ستارے گردش میں ہیں، کہکشائیں رقص کر رہی ہیں، ایٹم کے ذرات جھوم رہے ہیں، مگر کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا اس نظم کے پیچھے کوئی ناظم حقیقی کار فرما ہے؟ ولایت مولا علی علیہ السلام یہ محض ایک مقام نہیں، یہ کائنات کی روحانی دھڑکن ہے۔ جس طرح ایک ماہر موسیقار ہر ساز کو ایک ہی لے میں جوڑ دیتا ہے، اسی طرح ولایت مولا علی علیہ السلام نظام ہستی کے ہر ذرے میں ایک نورانی ترتیب پیدا کرتی ہے۔ ہر شے اپنے مدار میں ایک خاموش تسبیح پڑھتی ہے، کبھی روشنی کی صورت میں، کبھی حرکت کی صورت میں، کبھی خاموشی کی صورت میں، اور اس تسبیح کا مرکز ولایت ہے۔ وہ ولایت جو امر الہی کی نمائندہ ہے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک لطیف ربط کی طرح بہتی ہے۔ اگر سائنس کہتی ہے کہ کائنات توانائی کے توازن پر قائم ہے تو فقر کہتا ہے کہ یہ توانائی ولایت کے نور سے قائم ہے۔ قانون فطرت دراصل ولایت کا ظاہری روپ ہے اور قانون معرفت اس کا باطنی جلوہ۔ یہ وہ راز ہے جو فلسفہ بیان نہیں کر سکتا مگر دل محسوس کرتا ہے، وہ احساس جو کبھی کسی خاموش رات میں آسمان کو دیکھتے ہوئے دل کے اندر جاگ اٹھتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب چلا رہا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے نہ بولتا ہے مگر ہر ذرے میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ ولایت علی علیہ السلام اسی آواز کا نام ہے، وہ آواز جو کن کے بعد سے آج تک گونج رہی ہے، وہ لے جس پر کائنات کی ہر شے جھوم رہی ہے۔ نہ وہ محض اقتدار ہے، نہ صرف روحانی وراثت، وہ کائناتی نظام کی روح ہے، جہاں مولا علی علیہ السلام امر خدا کا شعور بن کر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں، یہ نظام محض مادی نہیں، یہ وجدانی ہے۔ سورج کا طلوع، چاند کا اترنا، ہوا کا بہنا، یہ سب ولایت کے زیر فرمان ہے۔ جس طرح دل کی دھڑکن بغیر ارادے کے چلتی ہے، اسی طرح کائنات بھی ولایت کے ارادے سے چل رہی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھنے والوں کو علم دیتی ہے اور محسوس کرنے والوں کو عشق۔ یہی وہ مقام ہے جہاں علم سجدے میں چلا جاتا ہے اور عشق ولایت کے قدموں میں۔ محترم دوستو، ہر شے جو ہے کسی مقصد کے لیے ہے۔ پتے کا گرنا، بادل کا برسنا، ہوا کا چلنا، سب کے پیچھے ایک ارادہ ہے۔ کائنات اندھی نہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے اور اس ہدایت کا سرچشمہ ولایت مولا علی علیہ السلام ہے۔
تخلیق محض وجود میں آنے کا عمل نہیں، یہ ارادہ الہی کا ظہور ہے۔ جب خالق نے فرمایا کن تو اس حکم کے معنی سمجھانے والا ایک شعور تھا، اور وہ شعور ولایت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امر علم بن جاتا ہے اور علم نور کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یوں ولایت تخلیق کے پردے کے پیچھے ایک خاموش معمار کی طرح کام کرتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، پانی کا ہر قطرہ، درخت کا ہر بیج، ستارے کا ہر مدار ایک غیر مرئی نظم کے تابع ہے۔ وہ نظم جسے سائنس قانون فطرت کہتی ہے، فقیر اسے ولایت کا ارادہ کہتا ہے۔ یہ ارادہ وہی ہے جو زندگی کو بے روح وجود سے با مقصد وجود میں بدل دیتا ہے۔ یہی ولایت ہے جو ارادے کو نور ہدایت بنا دیتی ہے۔ فطرت کے اندر جو توازن ہے وہ ولایت کی زبان میں عدل ہے۔ روشنی اور تاریکی کا فرق ولایت کے فہم میں حق اور باطل کی لکیر ہے، یعنی ہر نظام، ہر قانون، ہر حرکت کسی نہ کسی درجے پر ولایت کی کرن سے منور ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ بھی اس کائناتی ارادے کا حصہ ہے۔ وہ اپنی خواہش نہیں، کسی بڑے مقصد کے تحت چل رہا ہے، اور وہ مقصد ولایت کی پہچان ہے۔ ولایت خالق کے ارادے کی وہ زبان ہے جس کے ذریعے تخلیق بولتی ہے، اور جب کوئی بندہ اس زبان کو سمجھ لیتا ہے تو وہ راز تخلیق تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء فرماتے ہیں جو ولایت کو جان لیتا ہے وہ کائنات کے اسرار کو پڑھ لیتا ہے، کیونکہ ولایت تخلیق کی شرح ہے، اور شرح تک رسائی صرف علم سے نہیں عشق سے ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز ولایت کے نور سے ربط رکھتی ہے۔ یہی ربط تخلیق میں الہی ارادہ کہلاتا ہے۔ یہی ربط راز بقا ہے، اور یہی ولایت مولا علی علیہ السلام ہے جو خالق کی مرضی کو مخلوق کے شعور میں منتقل کرتی ہے۔ یوں ولایت مولا علی علیہ السلام تخلیق کا ضمیر ہے، وہ ضمیر جو ہر شے میں جاگزیں ہے اور جو کہتا ہے میں بے مقصد نہیں، میں ارادہ ولایت ہوں۔ پیارے دوستو، کائنات دو جہانوں کا مجموعہ ہے، ایک وہ جو آنکھ دیکھتی ہے اور ایک وہ جو دل محسوس کرتا ہے۔ ایک مٹی سے بنا اور دوسرا نور سے۔ یہ دونوں بظاہر جدا ہیں مگر در حقیقت ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور ان کے درمیان جو لطیف ربط ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ ولایت مولا علی علیہ السلام وہ نقطہ ہے جہاں امر خلق میں ڈھلتا ہے، جہاں نور جسم اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں خالق اپنی محبت کو مخلوق کے اندر منتقل کرتا ہے۔ عقل یہاں رک جاتی ہے کیونکہ یہ ربط منطق سے نہیں، محبت سے جڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولایت کو صرف سمجھا نہیں جا سکتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ جس دل میں ولایت کا نور اتر جائے وہ دل صرف دیکھتا نہیں، جانتا ہے۔ وہ مٹی میں بھی خدا کی روشنی دیکھ لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ مادہ دراصل روح کا آئینہ ہے اور روح ولایت کے نور کا عکس۔ جس طرح آسمان سے بارش اترتی ہے اور زمین اسے قبول کر کے پھل دیتی ہے، اسی طرح ولایت کا نور عرش سے اتر کر دلوں کی زمین میں جذب ہوتا ہے۔ یہی ولایت کا معجزہ ہے کہ وہ نور کو جسم بناتی ہے اور جسم کو نور عطا کرتی ہے۔ ولایت مولا علی علیہ السلام محض ایک ربط نہیں، یہ کائنات کا مرکز اتصال ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں لاہوت ناسوت سے ملتا ہے، جہاں ازل حال میں بدل جاتا ہے، جہاں خدا اپنے نور سے بندے کے شعور کو چھو لیتا ہے۔ اسی نقطہ ولایت کے بغیر نہ عبادت معنی رکھتی ہے، نہ علم، نہ معرفت، کیونکہ ولایت ہی وہ دروازہ ہے جس سے لا الہ سے الا اللہ تک کا سفر طے ہوتا ہے۔ یہی ولایت ہے جو بندے کو خالق کی قربت کا حق ادا کرتی ہے۔ یہی ولایت علم کو یقین بناتی ہے، اور یہی ولایت محبت کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ فقیر کہتا ہے جب دل میں ولایت کا نور اترتا ہے تو انسان دنیا سے نہیں جڑتا، وہ کائنات سے جڑ جاتا ہے۔ یہی ولایت ہے جو انسان کو نقطہ اتصال بناتی ہے، جہاں زمین آسمان کو چھوتی ہے اور بندہ رب کے راز کو۔ یوں ولایت مولا علی علیہ السلام وہ پل ہے جو روح کو جسم سے اور جسم کو نور سے ملا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کے بغیر نہ فقر سمجھ آتا ہے، نہ علم حقیقت۔ محترم دوستو، انسان کی سب سے بڑی تلاش یہ نہیں
کہ وہ کیا ہے بلکہ یہ ہے کہ کیوں ہے۔ زندگی کا یہ کیوں ولایت کے نور کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ولایت ہی وہ منزل شعور ہے جو انسان کو اس کے مقصد تخلیق تک لے جاتی ہے۔ جب انسان ولایت مولا علی علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے تو اس کی نظر بدل جاتی ہے، وہ دنیا کو دو رنگوں میں نہیں ایک نور میں دیکھتا ہے۔ اس کے لیے رنج بھی درس بن جاتا ہے اور سکون بھی عبادت۔ ولایت اسے یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر امتحان الہی نظم کا ایک حصہ ہے۔ کوئی حادثہ بے معنی نہیں، کوئی دکھ بے سبب نہیں، ہر شے کسی روحانی ترتیب میں گندھی ہوئی ہے۔ ولایت انسان کے اندر کے شور کو خاموش کر دیتی ہے، وہ اسے یہ احساس دیتی ہے کہ سکون کسی جگہ میں نہیں بلکہ ولایت کے شعور میں ہے۔ یہی شعور جب دل میں اترتا ہے تو انسان کو اپنے ہر عمل میں خدا کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ پھر وہ خدمت کرتا ہے مگر نام کے لیے نہیں، رضا کے لیے۔ وہ جیتا ہے مگر دنیا کے لیے نہیں، معرفت کے لیے۔ وہ بولتا ہے مگر اپنی آواز سے نہیں، نور کے لہجے میں۔ ولایت مولا علی علیہ السلام کو سمجھ لینا زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کے مترادف ہے۔ یہ زاویہ میں سے نکل کر ہم میں بدل جاتا ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا وجود نہیں بلکہ کائناتی نظم کا ایک شعوری حصہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان خود کو خدا کے قریب محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ آتا ہے کہ خالق بندے سے دور نہیں، بس ولایت کے شعور سے پردہ ہٹا دینا کافی ہے۔ ولایت انسان کو غرور سے نجات دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ بلندی طاقت میں نہیں اطاعت میں ہے، عظمت عقل میں نہیں عشق میں ہے، اور کمال علم میں نہیں ولایت کی نسبت میں ہے۔ جب یہ نسبت دل میں اترتی ہے تو انسان کا چلنا، بولنا، حتیٰ کہ خاموش رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے اندر نہیں رہتی۔ وہ اپنے رب کی پہچان پا لیتا ہے اور اسی پہچان میں خود کو پا لیتا ہے۔ یہی ولایت کی تجلی ہے کہ وہ انسان کو علم سے یقین، یقین سے عرفان اور عرفان سے فنا تک لے جاتی ہے، اور یہی وہ فنا ہے جہاں بقا کی ابتدا ہوتی ہے۔ یوں ولایت مولا علی علیہ السلام زندگی کا وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصل صورت دیکھتا ہے، ایک ایسی صورت جو مٹی کی نہیں نور کی بنی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، جب سالک میں سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ ہو میں بھر جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل بولنے لگتا ہے، یہاں تسبیح نہیں چلتی، سانس چلتی ہے، اور ہر سانس میں اس میں ذات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ فنا نہیں ہوتا بلکہ باقی ہو جاتا ہے۔ دنیا اسے دیوانہ کہتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ عقل سے آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے مگر ظاہری آنکھ سے نہیں، وہ سنتا ہے مگر کانوں سے نہیں۔ اس کا دل عرش بن چکا ہوتا ہے جہاں ہر لمحہ رب کی تجلی اترتی ہے۔ یہی راز ہے روحانیت کی حفاظت کا کہ انسان اپنی روح کو خود کی قید سے آزاد کر دے، کیونکہ جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی خود سے غافل نہیں ہوتا، اور جو اپنے رب سے جڑ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ داستان اردو کے معزز ناظرین، اگر آپ اپنے روحانی سفر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی 2 خصوصی بکس آپ کے لیے ہیں۔ آپ انہیں ڈسکرپشن میں دیے گئے داستان اردو کے واٹس ایپ نمبر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 ڈیجیٹل کتابیں ہیں جو فوراً آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دی جائیں گی۔ ان کا مختصر ہدیہ رکھا گیا ہے تاکہ ہر کوئی حاصل کر سکے، اور یہ ہدیہ اس علم کی قیمت نہیں، آپ کی محبت اور آپ کے تعاون کا مظہر ہے جس کے دم سے داستان اردو کی یہ بزم روشن ہے۔ آئیں دعا کریں، اے اللہ ہمیں وہ نظر عطا فرما جو ظاہر میں چھپی حقیقت دیکھ سکے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے زندہ فرما، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کی خاموشی بھی تیری یاد ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، محبت سے گزارش ہے، اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ایک لفظ لکھ دیں، آمین۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ بھی اس روحانی سلسلے کا حصہ بن جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور داستان اردو کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ روحانیت کی یہ روشنی مزید دلوں تک بھی پہنچ سکے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام ایک نئی رازوں بھری داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔